السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ہود پارہ نمبر 12 ہے، آیت نمبر 36 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ وَأُوحِیَ اور وحی کیا گیا الی نوح نوح علیہ السلام کی طرف انہو کہ بے شک وہ لن یؤمنا کہ ہرگز نہیں ایمان لائے گا من قومی کا تیری قوم میں سے الا مگر من جو قد آمنا تحقیق ایمان لا چکا، یعنی جو پہلے ایمان لا چکا اس کے علاوہ اب کوئی اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فلا تبتئس تو پھر تم نہ غمگین ہو بما کانوا یفعلون بے وجہ اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے اور ایک رکوع پڑھا تھا، آج دوسرا رکوع بھی نوح علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں ہی ہو رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کر دی گئی کہ ابھی تک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اس کے علاوہ اب مزید آگے ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر اب جو وہ کر رہے ہیں ان کو ان کاموں میں پڑا رہنے دیں اور ان کے کرتوتوں پر آپ غم کھانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ یعنی کہ وہ حد ہوتی ہے کہ جہاں پر رسول پیغام پہنچا رہا ہے لیکن لوگ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ اب وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں اور اس کی تردید کر رہے ہیں اور نبی کو جھٹلا رہے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے نا کہ جو کہ قریش مکہ میں بھی نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جب آپ بھی دعوت لے کر کسی کی طرف جائیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے پورا حق ادا کر دیتے ہیں دعوت کا، لیکن آگے والے کی طرف سے آپ کو مسلسل نفی کا ہی جواب مل رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس پہ کیا ہے کہ اب آپ نے غم نہیں کھانا، چاہے وہ آپ کے اپنے ہی لوگ ہوں، تو ہاں، چاہے اپنے ہی لوگ ہوں۔ اب یہاں پر نبی کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان پر غم نہ کھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے اپنے فیملی ممبر بھی اس میں تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اب عذاب آنے والا ہے، اس کے لیے جو ہے باقاعدہ اب ایک پلان کیا جائے گا جو اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے۔ تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک قوم انکار کرتی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر قوم میں کچھ ایسے بھلے لوگ ہوں جن میں خیر کی کچھ گنجائش ہوتی ہے اور ان کے ایمان لانے کا امکان باقی رہ جاتا ہے تو تب تک بھی قوم پر عذاب نہیں آتا، لیکن اس کے بعد جب ان میں صرف گندے عناصر ہی رہ جاتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ایمان لانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا، تو یہی عذاب کا وقت ہوتا ہے۔ اور اسی حقیقت کو سورہ نوح میں سیدنا نوح علیہ السلام نے خود بھی دعا کرتے وقت کہا تھا، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ من قومی کا الا من قد آمنا، تو نوح علیہ السلام نے خود بھی یہ دعا کی تھی۔ سورہ نوح میں آتا ہے کہ یا اللہ اب اس قوم کو غارت کر دے، کیونکہ اب ان لوگوں میں کسی کے ایمان لانے کی توقع نہیں رہی، بلکہ جو اولاد یہ جنیں گے وہ بھی فاسق اور فاجر ہی پیدا ہوگی، لہٰذا ان میں سے ایک گھرانہ بھی زندہ نہ چھوڑ۔ یعنی کتنے بے شمار سالوں کی محنت تھی نوح علیہ السلام کی، مسلسل کاوش تھی، دن رات چھپے کھلے انہوں نے ہر طرح سے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لیکن اب ایسے لوگ ان میں باقی رہ گئے تھے کہ جن کے اندر کوئی خیر کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ اگر وہ اولاد جنتے تو وہ اولادیں بھی فاسق اور فاجر ہی ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ اب جب ان پر عذاب آئے گا تو آپ اب یہ جو کام کریں ان پر آپ غم کھانا چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وسنائی اور بنا الفلکا کشتی کو بھی آیونینا ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق، ولا تخاطبنی اور نہ تم مجھ سے بات کرنا فی الذین ان لوگوں کے بارے میں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انہم بے شک وہ مغرقون ڈوبنے والے ہیں، غرق ہونے والے ہیں۔ تو جب یہاں تک صورتحال پیدا ہوگی کہ اب قوم میں کوئی ایسا شخص نہیں بچا جس کے ایمان لانے کی توقع ہو، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ اب تم ہماری ہدایات کے مطابق ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دو، یعنی کہ اب جو وہ تبلیغ کا کام مسلسل کر رہے تھے اس کی بجائے اب ان کو کیا کہا گیا ہے کہ اب اس پروجیکٹ پہ کام کرو کہ کشتی بنانا شروع کر دو، اور یہ بھی آتا ہے کہ باقاعدہ درخت لگائے گئے اور ان سے لکڑی حاصل کی گئی کیونکہ ایک بڑی کشتی بنانی مطلوب تھی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کے سامنے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور ان کی وحی کے مطابق، ٹھیک ہے، یعنی یہ سب عمل اللہ کی نگاہوں میں ہے
کہ اب اس کے مطابق تم کشتی بنانا شروع کر دو۔ اور ظاہر ہے پھر جو لوگ اب ڈوبیں گے، یعنی کشتی کے علاوہ جو بھی زمین پر ہوگا وہ ڈوب جائے گا، تو ان کے بارے میں مجھ سے کلام نہ کرنا۔ یعنی یہ لوگ ایسے ظالم ہیں کہ ان کی اب درخواست بھی نہ اللہ کے حضور پیش کی جائے، بے شک وہ سب کے سب غرق ہونے والے ہیں۔ اور توریت کی تصریح کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ تھی، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے 3 درجے یا منزلیں تھیں، یعنی باقاعدہ فلورز اس کے بنائے گئے تھے، اور اس میں روشن دان اور دروازے اور کھڑکیاں اور کوٹریاں تھیں، اور اندر اور باہر رال لگا دی گئی تھی۔ گویا یہ موجودہ دور کے لحاظ سے بھی ایک درمیانہ درجہ کا بحری جہاز تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ پتہ تھا نا کہ پانی نے بھی آنا ہے، تو پانی سے بھی اس کا پورا بچاؤ کیا گیا تھا۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں سیدنا نوح علیہ السلام نے غالباً اس کو پہلی بار بنایا تھا، اور اس کے بنانے کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سکھایا بذریعہ وحی، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ کشتی دیکھتے، یعنی نوح علیہ السلام کو اس کام میں پڑے ہوئے دیکھتے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بناتا تھا کشتی، یعنی نوح علیہ السلام، وَكُلَّمَا، اور جب کبھی مرہ گزرتے علیہ اس پر، مَلَؤٌ مِّن قَوْمِهِ، اس کے قوم کے سردار، سخروا مِنْهُ، تو وہ اس سے ہنستے، یعنی اس کا مذاق اڑاتے۔ قالا، تو فرمایا، ان تسخروا، اگر تم ہنستے ہو، منا، ہم سے، فإنا، تو بے شک ہم، نسخروا، ہم ہنسیں گے، منکم، تم سے، کما تسخرون، جیسے کہ تم ہنستے ہو۔ اچھا، کیونکہ ہنستے کیوں تھے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام جتنی بڑی کشتی بنا رہے تھے، اس کو کہیں چلانے کے لیے پانی بھی تو بہت سارا چاہیے تھا، اور پانی تو ارد گرد کہیں تھا نہیں۔ تو وہ مذاق کرتے تھے کہ جہاز اتنی بڑی کشتی جو تم بنا رہے ہو، تو اسے کیا خشکی پر چلاؤ گے؟ نہ تو یہاں پر کوئی نزدیک دریا ہے جس میں سے چلا سکو، اور بارشوں کو تو ہم پہلے سے ہی ترس رہے ہیں، خشک سالی بھی ہے، اور کسی دریا وغیرہ کا یعنی سوچنا تو بالکل ہی ایک بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تھا، قوم کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، تو اور وہ یعنی کہ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں ان کی ڈٹھائی کیا تھی کہ وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اس کی دوسری طرف کیا فرمایا، قولا ان تسخروا منا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو دراصل اپنی فکر کرو، جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم مذاق اڑاتے ہو، کیونکہ عنقریب تم لوگوں کی تباہی ہونے والی ہے۔ تم مجھے دیوانہ سمجھ کر میرا مذاق اڑا رہے ہو، جلد ہی ایسا وقت آئے گا جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے۔ جیسے اگلی آیت میں فرمایا، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو عنقریب تم جان لوگے، میں یأتیہ، کس پر آتا ہے، عذابٌ، ایک عذاب، یخزیہ، جو رسوا کر دے اس کو، ویحل، اور اترے علیہ اس پر، عذاب مقیم، ہمیشہ رہنے والا یعنی دائمی عذاب۔ یعنی یہ جو عذاب تم پر اترے گا، یہ تمہاری زندگی کا خاتمہ کرے گا، لیکن عذاب کا خاتمہ نہیں کرے گا، کیونکہ جب مرنے کے بعد، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈبوئے تو وہ پانی میں گئے لیکن آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، قوم نوح بھی اور قوم فرعون بھی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو حکم ہو جائے گا نا کہ آگ میں داخل کر دیے جاؤ۔ ابھی تو ان کو نظارہ کرایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا خوفناک ہولناک جو برزخی زندگی میں ان کو مل رہا ہے۔ تو یعنی زندگی کا خاتمہ ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے عذاب کا یا ان کی زندگی کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ یہ تو دراصل موت تو ایک فیز ہے جو ان پر آئی، اب جو وہ برزخی زندگی میں داخل کیے گئے تو وہاں پر بھی عذاب قبر جو برحق ہے، ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد قیامت والے دن تو اس مسلسل عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں بھی رسوائی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ ڈوبے ہوں گے اور کیسے ہاتھ مار رہے ہوں گے لیکن بچ نہیں سکے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ اب دیکھیں گے ہم کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو رسوا کر دے اس کو۔ اور دراصل یاد رکھیں، یہ جو ظالموں کو زمین پر تباہ کیا جاتا ہے نا، تو یہ تو دراصل مظلوموں کو ان کے ظلم سے بچایا جاتا ہے۔ یہ تو صرف یعنی کہ آپ یہ وہ پورا عذاب نہیں ہوتا جو کہ ان کو اتنی بڑی حقیقت کا انکار کرنے پر ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کر دینا، اس کے ساتھ شرک کرنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کیے جائیں۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یعنی اترے گا اس پر ہمیشہ دائمی عذاب جس سے وہ نکالے نہیں جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دینا، آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب جاء امرنا، آ گیا ہمارا حکم، وفارت تنور، اور پھوٹ پڑا یا جوش مرا تنور نے، قلنا، کہا ہم نے، احمل، سوار کرو، فیہا، اس میں، من کلن، ہر دو جوڑوں میں سے، اثنین، دو، وَأَهْلَكَ،
اور اپنے اہل میں سے الا مگر من سبقہ جو گزر چکا علیہ القول اس پر بات، یعنی جس پر بات پہلے سے گزر چکی ہے اس کے علاوہ جو بھی گھر والے ہیں ان کو سوار کر لو۔ ومن آمنا اور وہ جو ایمان لایا، وما آمنا اور نہیں ایمان لائے تھے، معاہو ساتھ اس کے یعنی نوح علیہ السلام کے، الا قلیل مگر تھوڑے ہی۔ اب یہاں پر دراصل اس طوفان کا آغاز بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا تھا کہ حتی اذا جاء امرنا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو پھر کیا ہوا کہ وفارت تنور، اس کی نشانی کیا تھی کہ تنور پھوٹ پڑا۔ طوفان نوح کا آغاز تنور سے چشمہ پھوٹنے سے ہوا۔ ایک قول کے مطابق تنور سے مراد وہی معروف تنور ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، یعنی ہم سب جس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق تنور سے مراد سطح زمین ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ حوا علیہ السلام کا تنور تھا جو کہ نوح علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس کے بعد یہیں سے جو پانی پھوٹا ہے تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب آسمان و زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے تو تم لوگ کشتی میں سوار ہو جانا۔ تو فرمایا ہم نے اس میں سوار کر لو، یعنی اس کشتی میں، ہا کی ضمیر کشتی کی طرف ہے، دو دو جوڑے، ٹھیک ہے، ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا نر اور مادہ رکھ لو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی تم پر ایمان لایا ہے اس کو اس کشتی میں سوار کر لو۔ اور جو ظاہر ہے جو جانور بھی اس وقت روئے زمین پر موجود تھے اور نر اور مادہ سے پیدا ہوتے ہیں ان کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ کشتی میں رکھ لیے گئے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ شامل تھے، اور نوح علیہ السلام کے اہل میں سے حام، سام، یافس اور ان کے اہل و عیال تھے، اور جو ان میں سے ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ اہلکا کے بعد آ رہا ہے الا من سبق علیہ القول، اس میں نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا جسے کنعان بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی ماں یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ تھی جو کافر تھی، اور لیکن کہا جاتا ہے کہ یام کی اپنی بیوی بھی مسلمان ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو یعنی 4 بہویں تھیں، 3 بیٹے تھے جو ان کے اہل و عیال تھے، اور لیکن جو ایک بیٹا یام اور اس کی ماں تھی وہ کافر تھے، وہ دونوں بھی طوفان کی نظر ہوئے، اور ایمان لانے والے کہا جاتا ہے کہ تھوڑی ہی تعداد میں تھے، یعنی کہ 80 سے بھی اوپر نہیں گئے، کیونکہ وہ جو ایک لمبی حدیث ہم پڑھتے ہیں نا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا ہوگا جس کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہوں گے، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 تک بھی نہیں پہنچے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی امت ہوگی جو کہ ایمان لائی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو نہیں ایمان لائے تھے اس پر مگر تھوڑے ہی لوگ، اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنے سالوں کی محنت کے بعد اتنے تھوڑے سے یعنی لوگ، لیکن بات تو یہ نا کہ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ جس کو وہ چاہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے، نبی سے کیا مطلوب ہے کہ وہ اپنی تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرتا رہے، اور وہ انہوں نے کی۔ اس کے بعد فرمایا وقالا اور کہا ارکبو سوار ہو جاؤ فیہا اس میں یعنی کشتی میں، بسم اللہ مجریہا اللہ کے نام سے ہی ہے اس کا چلنا۔ یہاں پر جو را ہے نا اس کے اوپر آپ نشان بھی دیکھیں گے مصحف میں، تو یہ دراصل امالہ ہے، امالہ کا قانون ہے یہاں پر، تو را کو مجہول پڑھا جائے گا، رے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، مجریہا و مرساہا، اور اس کا ٹھہرنا ہے، ان ربی بے شک میرا رب لغفور الرحیم ضرور بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو کشتی میں سوار ہونے کی دعا بھی ہمیں پتہ چل گئی، اور اس کے علاوہ سواری پر سوار ہوتے بھی یہ دعا پڑھ لیا کریں، یعنی ہر وقت ہم عموماً سواری پر سوار ہوتے ہیں نا، ایک تو ہمیں وہ دعا بھی قرآن میں ہی سکھائی گئی ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور ایک یہ والی دعا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کشتی وہ ہے جو کہ نوح علیہ السلام نے اتنی محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی نگاہوں کے سامنے بنائی، لیکن اس میں یعنی کوئی تکبر نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ ہی کے حکم سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، اور بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور یہ کس کے لیے ہے رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا؟ ان لوگوں کے لیے جو اطاعت کو قبول کرتے ہیں، جو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہی تجری بہم، اور وہ چل رہی تھی ساتھ ان کے، فی موجن موج میں، کل جبال پہاڑ جیسی موجیں اٹھ رہی تھی پانی میں، اور وہ کشتی اس میں سیفلی چلتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ ابھی بتایا نا کہ جیسے اس میں روشن دان، دروازے، کھڑکیاں وغیرہ سب کچھ تھا، لیکن ان کے باہر باقاعدہ فٹنگ کی گئی تھی کہ اس کے اندر پانی وغیرہ نہ داخل ہو۔ ونادا اور پکارا نوح نے ابنہ اپنے بیٹے کو، وکانا اور وہ تھا مازلن
ایک کنارے میں، یا بنیا ہے میرے بیٹے، ارکب سوار ہو جا معنا ہمارے ساتھ، ولا تکن اور نہ تو ہو مع الکافرین کافروں کے ساتھ۔ اب کشتی چلی جا رہی ہے، پہاڑ جتنی بڑی بڑی موجیں دریا میں اٹھ رہی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو کافر تھے ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ وہ ڈوب رہے ہیں، غرق ہو رہی ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔ اب انہی میں ایک نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے یام، جو کہ باپ سے دور بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے، ساری عمر بھی اس نے بات نہیں مانی، اور اب جب مصیبت آئی ہے تو اس وقت بھی وہ باپ کی طرف نہیں آ رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا ہے، لیکن وہ ایک کنارے پر تھا، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو، یعنی اب جو کشتی سے باہر ہے سب کافر ہی ہیں، اس وقت تم ہماری بات مان لو اور آ جاؤ، یعنی آخری وقت تک بھی اس کو ہدایت کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ قالا، وہ کہنے لگا، سآوی، میں ان قریب پناہ لے لوں گا، الا جبلن، طرف پہاڑ کے، یعصمنی، وہ بچا لے گا مجھ کو، من الماء، پانی سے۔ قالا، فرمایا، لا عاصمہ، نہیں کوئی بچانے والا، الیوم، آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحیم، مگر جس پر رحم کر دیا جائے۔ وحالہ، اور حائل ہو گئی، بینہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی باپ بیٹے کے درمیان، الموج، موج، فکانہ من المغرقین، تو ہو گیا وہ ڈوبنے والوں میں سے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کافر قوم کو بتا دیا گیا تھا کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، اور اس وقت بھی پہاڑ جتنی بڑی بڑی موجیں اٹھ رہی تھیں، اور نوح علیہ السلام نے اس کو پھر پکارا ہے، لیکن اس کو پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہدایت کی طرف سے آنکھیں انسان کی بند ہو جائے نا، کہ ایک عذاب ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے وہ کہ اتنی بڑی موجیں اٹھ رہی ہیں، لیکن کہنے لگا میں پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا کہ وہ مجھے پانی سے بچا لے۔ اب جب موجیں اتنی بڑی بڑی ہیں تو پہاڑوں کا کیا نام و نشان رہا ہوگا، پہاڑ تو خود پانی میں ڈوب گئے ہوں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچانے والا، الا من رحیم، مگر جس پر اللہ رحم کر دے۔ اور یہ رحم کس پر آتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں نا، یہ اعمال ہمیں جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اعمال بھی، الا یہ کہ مجھے رحمت ڈھانپ لے۔ تو یہ جو ہم نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں یا ہم سر تسلیم ہم کر دیتے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہے کہ اللہ کی رحمت پھر ہم پر آ جاتی ہے، اور یہی قیامت والے دن ہوگا کہ یہ رحمت ہی ہے جو ڈھانپ لے گی اور لوگوں کو جنت میں ڈالے گی۔ تو لیکن جو مانا ہی نہیں، اس پر کیا رحمت آنی تھی، اللہ من رحیم، مگر جس پر رحم ہو، یعنی آج عذاب سے وہی بچایا جائے گا۔ اللہ کا حکم تھا نا، یہ عذاب کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا، اس حکم سے وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کر دے، اور اس کافر پر تو رحم نہیں ہونا تھا۔ تو کیا ہوا، نبی اور اس کے بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، باپ بیٹے کے درمیان ایک موج آ گئی، باپ مومن تھا، بیٹا کافر تھا، فکانہ من المغرقین، تو وہ کافر بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی سبب کام نہیں آتا۔ جب اللہ کا حکم نافذ ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی یعنی پہاڑ کوئی چیز آپ کو بچا نہیں سکتی ہے۔ تو مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ پر توکل کر کے پھر اسباب کی تلاش کرتا ہے، اور پھر جب وہ اسباب تلاش کر لیتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کا بھروسہ اللہ ہی پر ہی ہوتا ہے۔ یعنی یہی اللہ کے الوکیل ہونے پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نگران ہے، وہی ہمارے کاموں کو پورا کرنے والا ہے، اور ہم یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ تو بس ہمیں جس کام پہ اللہ نے لگا دیا، ادروائز تو اللہ ہی پر ہماری نظر ہے، اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہے کہ ہر اچھا بھلا اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ اگر ہم ان اسباب کو اختیار کر کے کچھ حاصل کر لیں گے تو یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا، اور اگر ہم ان اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود بھی مایوس رہ جائیں یا محروم رہ جائیں تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اللہ پر انسان بھروسہ کرے، کیونکہ اسباب دراصل کس کے پیدا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو آگ کو ٹھنڈی کر دے، وہ چاہے تو پہاڑ پر بھی کسی کو پناہ نہ دے، پانی اتنا اونچا اٹھائے کہ جیسے یہاں پر اس کے ساتھ ہوا کہ وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اور اب یہاں پر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر، جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی اپنی قوم کو، دن اور رات چھپے ڈھکے ہر طرح سے پکارا، اللہ کے حکم سے ذرا بھی سرتابی نہیں کی، وہ بھی اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ تو پھر ہم کس سفارش پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی ایمان اور عمل ہی نہیں ہے اور ہم صرف سفارش پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں،
تو کس طرح سے ممکن ہوگا کہ ہم وہ حاصل کر لیں جو ہم چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو اب طوفان کی صورتحال یہ تھی کہ موجوں کی طرح اٹھ رہا تھا، اور مسلسل 6 ماہ تک چشمے زمین سے پانی اگلتے رہے، آسمان سے بھی مسلسل بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ ٹیلے پہاڑ سب کچھ اس میں ڈوب گئے، اور کشتی پانی کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ جس طرح اسے چلاتا چلتی چلی جا رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کشتی معجزہ ہی ہے کہ پانی کی سطح زمین سے خاصی بلند ہو رہی ہے، پانی کی لہریں پہاڑ کی طرح اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، اور سبحان اللہ یہ کشتی اس میں بالکل محفوظ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر جو اصل میں سیکھنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان کہ اگر فیملی ممبرز میں کوئی نیکوکار لوگ ہیں، صالحین ہیں، یا اس کے جاننے والوں میں یا ایکسٹینڈیڈ فیملی میں، تو وہ ان پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ کیا ہے کہ ہمارا اپنا ایمان اور عمل کام آنے والا ہے۔ یہ جو حفاظ کرام کی شفاعت قبول کی جائے گی یا اور بھی صالحین کی سفارش قبول کی جائے گی نا، تو وہ اس کو اس سفارش کے عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ کسی کافر کے حق میں تو سفارش نہ قبول کی جائے گی، تو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنا حال کیا ہے، ہمارا اپنے ایمان کا اور ہمارے عمل کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کے بارے میں یعنی کچھ مفسرین نے یعنی ہوتا نا کہ ہم پھر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کتنی محنت کے باوجود بھی اپنا ہی بیٹا ان کا دین کی طرف نہیں آیا، اس میں نوح علیہ السلام کا قصور نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یہ تو خود اس کے عمل میں کیا چیز تھی، تو جیسے شیخ سعدی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ بروں کی صحبت میں پڑ گیا تھا۔ صحبت جو ہوتی ہے نا بڑی بری چیز ہے۔ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ باپ اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، تو ہم سب کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا بہت اثر ہو جاتا ہے، ہم ان کی باتوں کو قبول کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس صحبت میں ہم رہتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ خوشبو والی دکان میں روزانہ جاتے ہوں تو کیا ہوگا، آپ کے اندر خوشبو سرایت کر جائے گی، آپ گھر خوشبو لے کر آئیں گے، لیکن اگر آپ کسی کوئلے والی دکان میں چلے جائیں اور روزانہ آپ جائیں، اور یا پھر ہفتے میں ایک بار، تو آپ اگر صرف وہاں پر بیٹھے ہی اور کچھ بھی نہ کریں لیکن آپ گھر واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ کوئلوں کی اسمیل ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح صحبت کا بھی یہی حال ہے کہ انسان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ دیکھ دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے نا، اللہ یہ کہ بہت زیادہ اعلیٰ تقوی کا حامل ہو اور پھر بار بار کہیں دوسری طرف اچھوں کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہو، اور ایسے بروں کے پاس وہ صرف ان کو تبلیغ کرنے کے لیے جائے، ٹھیک ہے؟ ادروائز یہ ہے کہ انسان بروں کی صحبت میں جائے تو ویسا ہی رنگ پکڑ لیتا ہے، ویسے ہی اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اور اس کو پھر وہ اعمال برے نہیں لگتے، ان کو دیکھ دیکھ کے ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ انہی میں ہی پڑ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے، اور خاص طور پر نا اپنے لیے بھی کوشش کیا کریں، اپنی بھی صحبت دیکھتے رہا کریں کہ میں کیسے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، اور جن لوگوں کے آپ نگران بنائے گئے ہیں نا اپنی اولاد کے یا اپنے اسٹوڈنٹس کے، ان کے بھی حال کی خبر گیری کرتے رہا کریں کہ وہ کیسی صحبت میں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وکیلا، اور کہہ دیا گیا یا اردو اے زمین ابلعی نگل جا، ما اکی اپنا پانی، وجا سماؤ اور اے آسمان عقلی تھم جا، وغیدہ اور خشک کر دیا گیا، الماء پانی، وقضیہ اور پورا ہو چکا، الامر معاملہ یا کام، وستوت اور جا لگی، الجودی ہی جودی پہاڑ پر، وکیلا اور کہہ دیا گیا، بودل دوری ہے، للقومی واسطے قوم کے، الظالمین جو ظالم ہے۔ تو اللہ اکبر، ایسا طوفان تھا کہ 6 مہینے تک کہتے ہیں کہ پانی کی سطح بلند ہوتی رہی، پہاڑ تک اس میں ڈوب گئے، مجرمین اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور یعنی عذاب سے کوئی بھی نہ بچایا گیا ان میں سے۔ اللہ کا حکم تھا کہ یہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زمین اب تو اپنا پانی نگل جا، یعنی زمین کے اندر اپنے آپ یعنی پانی اپنے آپ کو جذب کر لے، اور آسمان کو بھی کہہ دیا گیا کہ اب تھم جا، یعنی پانی برسنا بند ہو جائے، اور قضی الامر معاملہ پورا ہو گیا، یعنی پورا چکا دیا گیا، مومنوں کو بچا لیا گیا، اور مجرموں کو ڈبو دیا گیا، اور کشتی وستوت الجودی، وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی۔ یہ پہاڑ عراق میں موصل شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے،
اور پہلے تو اس کشتی کے تھوڑے سے آثار نظر آتے تھے کیونکہ وہاں پر تھوڑے گلیشیئرز وغیرہ تھے، لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے آثار یعنی عبرت کے لیے اس کشتی کو بچایا گیا تو آج بھی یہ سامنے نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے بچائے۔ اور وہی بات ہے جیسے شروع میں بھی کہا کہ اس انجام کو پہنچنے کے بعد یعنی ان کا خاتمہ نہیں ہو گیا جو ہمارا ایمان ہے کہ اس کے بعد وہ برزخی زندگی میں عذاب کا شکار ہیں اور اس کے بعد دائمی عذاب میں ہی رہیں گے قیامت والے دن سے لے کر جب تک کہ اللہ چاہے کہ عذاب نار جو ان کو دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا ونادا اور پکارا نوح علیہ السلام نے ربا ہو اپنے رب کو، فقالا تو اس نے کہا ربی ہے میرے رب، انا بے شک ابنی میرا بیٹا من اہلی میرے گھر والوں میں سے تھا، انا اور بے شک وعدک الحق تیرا وعدہ سچا ہے برحق ہے، وانت احکم الحاکمین اور تو بہترین حاکم ہے یعنی سب سے بڑھ کر حاکم ہے حاکموں میں سے، یعنی تیرا فیصلہ ہی بہترین ہے، سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب سب کچھ یعنی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تو بیٹا تھا نا نوح علیہ السلام کو بیٹے کا خیال آیا، کہنے لگے کہ اللہ سے اس طرح سے دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور بے شک تیرا وعدہ برحق ہے، یعنی یعنی کہ تیرا وعدہ تھا نا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، تیرا وعدہ بھی سچا اور تیرا فیصلہ بھی برحق ہے اور تو بہترین حکم کرنے یعنی سب سے بڑھ کر حکم کرنے والوں میں سے ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک التجا کا انداز ہے، دعا نہیں ابھی انہوں نے مانگی کہ میرا بیٹا کدھر گیا اور کیا ہوا، تو یعنی ایک بادشاہ کے حضور کس طرح سے درخواست پیش کی جاتی ہے وہ نبی کے انداز میں نظر آ رہا ہے نا۔ اور یہاں پہ ذرا آپ رک کر سوچیں ہیں کہ حقیقتاً ہم میں سے بھی اگر کسی کو ایسی صورتحال پیش آئے، اپنی اولاد ہو، تو کیسے ہمارے دل دکھی رہتے ہیں نا، درد محسوس کرتے ہیں جب ہم انہیں کوئی بات بتائیں اور وہ اس پہ نہیں عمل کر رہے ہوتے اور ہمیں صریح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط راہ پر جا رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کس ہلاکت خیز انجام سے دوچار کرنے والے ہیں، تو دل کیسے پکڑ میں آ جاتا ہے اور ہم کیسے بے چین ہو کے اللہ کو پکارتے ہیں نا۔ تو یہاں پر ایک نبی بھی ظاہر انسان ہے، اس نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ کو پکارا ہے، ربی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قالا فرمایا یا نوح اے نوح علیہ السلام انہو بے شک وہ لیسا نہیں تھا من اہلی کا تیرے اہل میں سے، انہو بے شک وہ عمل نیک عمل تھا غیر صالح جو کہ نیک نہیں تھا یعنی کہ ناشائستہ تھا، فلا تسألنی تو نہ تو مجھ سے سوال کر، ما لیسا جس کا نہیں ہے لکا تجھ کو بھی علم اس کا علم، انی بے شک میں اعیذو کا میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو ان تکونا کہ تو ہو من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے ہاں ایمان اور عمل صالح ہی کی قدر و قیمت ہے، اور جو تیرا بیٹا تھا نا وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، یعنی وہ تیرے ساتھ نہیں تھا، ایمان اور اسلام کی جو دیوار ہے نا وہ ان کے درمیان حائل تھی، ٹھیک ہے۔ اور جی میں دوبارہ آئی ڈی شیئر کر دوں تاکہ آپ کو دوبارہ مل جائے زوم کی، کیونکہ پھر وہ ڈسکنیکٹ ہوگا نا تو پھر دوبارہ 9 منٹ بعد پھر نیٹ ہو پائے گا۔ اچھا ابھی ٹھیک ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ شیئر کر دوں آپ کو؟ ہے، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پھر اسی آیت کو کنٹینیو کریں گے نا۔